آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کی محبت میں پوری دنیا سے دشمنی مول لی اور اسی محبت میں اپنی ہزاروں جو قیمتی جانیں ہیں وہ گنوائی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ٹیرر پہ ایک پوری جنگ لڑی، اور گزشتہ 40 سال سے پاکستان کو اپنے اس ہمسائے اور برادر ملک کے ساتھ محبت کے چکر میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشقتیں اٹھانا پڑی ہیں۔ اور آج کل پاکستان میں خاص طور پہ جو بسنے والے افغان مہاجرین ہیں ان کو لے کر ایک بڑی سیریس ٹاکس جو ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 40 سال کا یہ جو رشتہ تھا تو پاکستانی جو حکمران ہیں یا جو حکام ہیں وہ یہ فوری طور پر چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین ملک کو چھوڑ دیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں جو افغانستان کے مسائل پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کا افغانستان آنا جانا بھی ہو چکا ہے، اور یہ ڈائریکٹر ریلیجیس افیئرز IRCRA ہے، یہ ایک تھنک ٹینک ہے جہاں پر جو مذہبی انتہا پسندی ہوتی ہے یا جو مذہبی نظریات کے ذریعے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں یا اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور تھنک ٹینک کو بھی دیکھتے ہیں اور پاکستان افغانستان مسائل کے اوپر کافی جو ہے وہ گرپ رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ تحمید جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چارسدہ سے۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم۔ تحمید جان صاحب، یہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستانی جو حکام ہیں وہ افغانی مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کے لیے اتنے کیوں جو ہے وہ اجلت میں نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ظاہر بھائی، میں سب سے پہلے تو آزاد ڈیجیٹل اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے اور کئی حوالوں سے یہ رشتہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہمارا مذہب ہے، کہ اگر آپ دیکھیں تو پورا جو خیبر پختونخوا ہے اور جو افغانستان ہے، دونوں اس طرف بھی پختون ہے اس طرف بھی پختون ہے، بہت بڑا صوبہ جو ہے، بلکہ پختون پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہے۔ تو ایک رسم و رواج کا، کلچر کا تو بہت اچھا بارڈر جو ہے وہ پہلے مینیج ہی نہیں تھا، لوگ صبح جاتے تھے افغانستان پھر شام کو واپس آتے تھے، اسی طرح دونوں طرف سے آنا جانا، اور اسی طرح چمن بارڈر بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو دو صوبے آپ کے افغانستان کے ساتھ بہت گہرا ان کے ایک تعلق ہے۔ اور پھر جو افغان وار ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہے ایک تاریخی، وہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو یہ بہت گہرا رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہے۔ میرے خیال میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دہشت گردی ہے، کوئی انتہا پسندی ہے، بم دھماکے ہے، جو بھی ہے، اس سے افغان جو ہے وہ بچ جائے۔ اور افغانستان میں اگر انسٹیبلٹی ہے، کوئی ایشو ہے، تو پاکستان جو ہے اس کے اثرات سے محفوظ ہو، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ملک جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بیٹھ کے ٹیبل کے ذریعے سے ان سارے مسائل کو حل کرتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کے اور کوآپریشن کے مسائل ہے، جو خاص طور پر آپ نے بات کی افغان مہاجرین کا، اور افغان مہاجرین کا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پچھلے 40 سال سے افغان مہاجرین یہاں پر رہ رہے ہیں، اور مہاجرین کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہے جو کہ رشیا وار میں یہاں پر آئے ہیں، ان کا تو بڑا عرصہ ہو گیا، کچھ لوگ یہاں پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور ریسنٹلی جو رجیم چینج ہے، ریسنٹلی جو امارت اسلامی کا قیام تھا، امریکہ کا انخلا تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے غیر قانونی طور پر، بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر کسی ویزے کے، پاکستان کے اوپر جو ہے نا ایک لاتعداد لوگ جو ہے وہ آئے، اور پاکستان کے اوپر ایک پریشر بن گیا۔ تو وہ الگ مہاجرین ہے، یہ دو طرح کے میرے خیال میں مہاجرین ہے۔ مہاجرین کو دو اقسام میں آپ دو اقسام میں تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ ہے جو پچھلے 40 سال سے آئے ہیں اور رشیا وار میں آئے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو امریکہ جب اس خطے میں افغانستان پہ حملہ کیا 2001 میں،
اس وقت مہاجرین آئے، یہ الگ مہاجرین ہے، اور اب یہاں پر جب وہاں پر جمہوری نظام کا خاتمہ ہو گیا اور طالبان آئے تو بھی بہت سارے لوگ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرح نہیں بلکہ 3 طرح کے مہاجرین ہیں. زیادہ خطرناک کون سے والے؟ زیادہ خطرناک میں بالکل کھل کے اس پہ بات کروں گا. جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ پاکستان کے اوپر اس کا بہت بڑا پریشر ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ امارت اسلامی کے قیام کی وجہ سے، کیونکہ جو اس سے پہلے وہاں پر جمہوری حکومت تھی تو پوری دنیا کو اور پاکستان میں عموماً یہ ایک سوچ تھی کہ یہ ہندوستان نواز اور انڈیا کے وہ حکمران ہے اشرف غنی اور وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو نیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ تھے. لیکن جو امارت اسلامی اور طالبان جو تھے وہ یہ پاکستان تصور کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کم ہو جائیں گے. ہوا یہ کہ پاکستان کے سوچ کے بالکل برعکس جب طالبان آئے تو پاکستان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. مہاجرین آئے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر ویزا کے، جو پاکستان کے وسائل کے اوپر جو ہے نا ایک پریشر پڑ گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اکثر و بیشتر جو جرائم ہے، جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے، اس میں کئی مرتبہ جب اس میں آپ دیکھیں انویسٹیگیشن کے ذریعے سے یا تو وہاں کہیں نہ کہیں پر افغان جو ہے وہ ملوث نظر آئے. 2024 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 33% جو ایسی انتہا پسندانہ کاروائیاں ہیں ان میں افغان شہری جو ہے وہ ملوث ہے، غیر قانونی ملوث ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی اتار و چڑھاؤ میں بھی بہت سارے پیک اکاؤنٹس جو ہے اس میں اسلام آباد پہ جو لوگ ہمراور ہو گئے اس میں بھی اگر سوراخ نکالے گئے تو افغانی لوگ اس میں نکلے تھے اور ملوث پائے گئے. سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ایشو ہے. امارت اسلامی کے آنے سے پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کریں گے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کے وہاں پر چونکہ رہ رہے ہیں، اس کے ٹھکانے افغانستان میں ہے، اور وہ چونکہ امارت اسلامی کا جو سربراہ ہے تو ان کے بیعت پہ ہے، تو وہ جب برسر اقتدار آئیں گے اور پاکستان نے اس کے برسر اقتدار آنے میں ایک کوشش بھی کی ہے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے. بدقسمتی سے 60 سے 70% جو ہے طالبان کے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ ایک قسم سے پریشان ہو گیا اور اس کے لیے شاکنگ یہ سب کچھ. افغان طالبان جو حکومت میں آئے انہوں نے نظریں پھیر لیں یا وہ بھی جو ہے اس میں دو تین وجوہات تھے. ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ افغانستان میں ایک سیٹل گورنمنٹ کو ہٹا کے طالبان وہاں پر برسر اقتدار آئے اور اس کے سوچ کے مطابق اور اس کے دعوے کے مطابق وہاں پر ایک شرعی نظام کا قیام ہو گیا. تو ٹی ٹی پی ان سے انسپائر ہو کے یہاں انہوں نے ایکٹیویٹی تیز کر دی. دوسرا یہ تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مل کر امریکہ کے خلاف لڑے تھے تو ان کو ہم نوا، اپنے دوست اور اپنے بھائی سمجھ رہے تھے. تو پھر ٹی ٹی پی کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر آپ نے امریکہ کے ایک کٹ پتلی حکومت کو گرا کے اپنی حکومت قائم کی، لہٰذا اب آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ پاکستان میں، چونکہ یہ ایک مذہبی کنسیپٹ ہے کہ جمہوری نظام جو ہے یہ ایک کفری نظام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے یہ مغربی نظام ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے جس طرح وہاں پر ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ایک افغان مولوی صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے، جو کہ سرعام پاکستانی نظام کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ کفری نظام ہے، طاغوت کا نظام ہے، وہ پشتوں میں ہے. تو انسپائر ہو گئے اصل میں ٹی ٹی پی. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ موٹیویٹ ہو گئے، انسپائر ہو گئے. دوسرا یہ تھا کہ کچھ جو ہے وہاں پر یہ مینٹلٹی تھا کہ جہاد جو ہے یہ گلوبل ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف افغان کے بارڈر اور افغان ایریا تک محدود نہیں ہے. جیسے کہ طالبان نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہا ہے
اور افغان جو طالبان ہے، جو امارت اسلامی ہے، وہ لفظوں میں تو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹس جو امارت اسلامی سے نکلا ہو طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کہ پاکستان میں کارروائی کرنا جو ہے نا وہ حرام اور ناجائز ہے، ایسا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جس کو پاکستان یوز کر کے طالبان کو کاؤنٹر کرے، اور اس طرح نہیں۔ تو وہاں پر جو جہاد کے ایک کنسپٹ تھا وہ گلوبل تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے جو لوکل افغانی تھے، لیڈرشپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوکل جو فائٹر تھے، وہاں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، لیڈر دوحہ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل فینامنا کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کہ یہ ابھی جو ہے نا قومی ریاستیں ہے، اور ہر ریاست کو جو ہے نا یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسری ریاست کے اندر دخل اندازی کرے وغیرہ۔ لیکن جو فائٹر ہے، جو پہاڑوں میں رہے، جو 20 سال لڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد تو جہاد ہے، ہر جگہ کفری نظام کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تو بہت سے فائٹر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان میں آ کے کارروائی کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اکثر و بیشتر پاکستان کے بارڈر ایریا میں رہے ہیں، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور کسی طرح پشینہ، اور وہاں پر تو ان کے پاکستانی فائٹر کے ساتھ اور ملیٹنٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک گہرا رشتہ بن گیا ہے۔ تو نچلے سطح کے لوگ جو ہے وہ یعنی فائنینشیل بھی اور اسی طرح وہ فزیکل بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں چونکہ اس کے محفوظ ٹھکانے ہیں تو پاکستان میں، تو اس سے پاکستان کی جو ہے افغانستان کے خلاف ایک نفرت فطری طور پر جو ہے ایک احتجاج اور ایک گلہ اور شکوہ، اس کو آپ جو بھی نام دیں، تو پاکستان نے پھر ان کو کہ آپ ہمارے دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ آپ کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور ہم پچھلے 40 سال سے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو پرامن ہم نے معاشرے دیے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں رہ رہی ہے، تو پھر پاکستان نے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے آرڈر جاری کیا کہ چونکہ اب وہاں پر ایک پرامن ریاست کا قیام ہو گیا ہے، لہٰذا یہ لوگ واپس جائیں۔ اور پھر وہی لوگ جو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، وہی یہاں کی انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ان کے معاون بھی ثابت ہو رہے ہیں اور ملوث بھی ہیں، اور ملوث بھی اسلام آباد تک پہنچ گئے، اسلام آباد تک پہنچ گئے، بہت ساری ایکٹیویٹی میں ملوث ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، ان کے ساتھ کئی لوگ جو ہے براہ راست لڑ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستانی ایجنسیز کو یہ رپورٹ ملے ہے، کئی مرتبہ پاکستانی اہلکار ذمہ دار جو ہے کابل جا کے ان کو حقائق اور ثبوت جو ہے نا پیش کر چکے ہیں، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم اسٹرکٹلی جو ہے نا، میرا خود ان کے بڑوں سے اس پہ بات چیت ہوئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس مرتبہ جب طالبان اقتدار میں آئے تو ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ داعش کا خطرہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے داعش وہ لوگ تھے جو طالبان کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے طالبان کے کئی لیڈرشپ پہ حملے کیے، اس کو شہید کیے، اس کو قتل کیے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہم اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ یا اپنے ان فائٹر کے ساتھ جن کو یہ نہیں لڑنے میں ایک مزہ آ رہا ہے اور جو لڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، جب ہم اس کو رکواتے ہیں تو وہ جا کے داعش جائیں اور اس کا مسائل بہت گمبھیر ہیں، مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ اچھا طویل جان صاحب، ہم آپ کے ساتھ بہت ساری نشستیں کریں گے ان مسائل کے اوپر، مجھے ایک چھوٹا سا مختصر سا بتائیے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے افغان مہاجرین کی، کتنے کو لوگ جو ہیں وہ بارڈرز پر موجود ہیں، کتنے کو انخلا ہو چکا ہے، اور باقی جو لوگ موجود ہیں ان کو کب تک نکال رہے ہیں؟ اصل میں یہ افغانیوں کو نکالنا جو ہے یہ بہت ایک مشکل کام ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ 3 کیٹیگری کے مہاجرین ہیں، تو جو یہاں پیدا ہو گئے، کچھ افغانی تو ایسی بھی ہے جو یہاں بہت پہلے آئے ہیں تو وہ افغانی، اور کچھ یعنی ان کی شناخت بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی ڈیٹا بیس میں خود کو انرول کیا ہے، ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے، تو اس کے پھر رشتے کچھ ہے وہ افغانستان میں اسٹل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں افغانی ہے، یہاں پاکستانی ہے، اس کو نکالنا پھر مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم غیر قانونی افغانیوں اور پھر جو ہے نا ACC کارڈ رکھنے والے جو
جو جتنی بھی ہے ان کو ہم اسٹیپ وائز نکالیں گے. لیکن اس میں مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ نکالنے کی کچھ تو انٹرنیشنل پریشر بھی پاکستان کے اوپر آتا ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان کے وسائل اتنے نہیں ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. تیسرا یہ ہے کہ بارڈر مینج نہیں ہے. ترخم سے اس کو نکال کے نا وہ پھر جو ہے نا کراسنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہے. میرے اپنے ذاتی تجربے میں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا واپس پاکستان آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے ویزے پہ ویزے تو ویسے پری آپ سمجھے لیکن اس کے $300-400 جو ہے نا رشوت پہ افغانی دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان آ جائے. افغانستان کے لیے پاکستان جو ہے ایک جنت ہے, ایک ڈریم ہے. آپ یقین کریں کہ جس طرح پاکستانی امریکہ کے ویزے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس طرح افغانی جو ہے نا پاکستانی ویزے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہاں پہ آ کے بدامنی بھی پھیلاتے ہیں, انتہا پسندی بھی کرتے ہیں. تو اصل میں مصیبت یہ ہے کہ سارے, میں حقیقت بتاؤں کہ سارے افغانی تو اس طرح نہیں ہے, لیکن ریسنٹلی جو آئے ہیں وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہے اور وہ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. نفرت سے بھری ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جب اس کو یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے قانونی حق ہے کہ اگر آپ انلیگل ہے, آپ پاکستانی سٹیزن نہیں ہے تو آپ اپنے ملک میں جائیں, تو اس آرڈر سے افغانیوں کے ایک نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہمیں نکال رہے ہیں. تو اور جو ہے نا وہ کراس ٹاکنگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز اور ایک دوسرے سے دوریاں, ایک دوسرے کو گالیاں کے وہ سارے جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں. حالانکہ پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر قانونی افغانیوں کو نکالے, تو غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے پہ افغانیوں کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بہت ایک گمبھیر مسئلہ ہے, لیکن پاکستان ابھی اس کو نکال رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں, غیر قانونی بھی ہے اور قانونی بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو قانون کے دائرے میں بہت چلے گا, بڑا ٹائم ضائع کرے گا, وسائل بھی ضائع کرے گا, ٹائم بھی ضائع کرے گا, اور پریشانی بھی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ایک آرڈر جاری ہوتا ہے کہ آپ اکتوبر کے اینڈ تک نکلیں, تو کچھ لوگ نکل جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, پھر اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, تو جو نکل جاتے ہیں وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے غلطی کی کہ دیکھیں ایکسٹینشن ہو گیا ہم ویسے نکلے. تو پاکستانی گورنمنٹ بھی ایک افغانیوں کے لیے کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک کلیئر کٹ پالیسی کے مطابق ان کو اپنے وطن بھیجنا چاہیے جس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو, اور ایک مرتبہ واپس جا کے پھر ان کے لیے تمام راستے مسدود ہو. اگر وہ پاکستان آئے تو قانونی راستے سے آئے, ویزے کے ساتھ آئے, اور ایک طریقے ورک پرمٹ لے کے آئے, مختلف طریقے. تھینک یو سو ویری مچ تحمید جان صاحب, بڑا ہی اچھا لگا. میرے ذاتی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کہ جس طرح آپ نے افغان مہاجرین کے اس مسئلے کو ڈسکرائب کیا ہے, تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہم انشاءاللہ پھر ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو ساتھ لے کر حاضر ہوئیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.